صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ بات تو یہ کہ ہم مولا علی کو انبیاء کرام کے برابر نہیں افضل مانتے ہیں۔ مولا کائنات افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ ان کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ طے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مسند احمد کی ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ آپ کی محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کرے گا اور آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا دے گا، اور دوسرا گروہ آپ کو آپ کے مقام سے گرا دے گا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایسے ہی روافض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بھی افضل بنا دیا۔ یہ جو کلپ آپ نے سنا، اس میں اسی چیز کا اظہار کیا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حد سے زیادہ غلو کیا جا رہا تھا اور انہیں جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل بتایا گیا۔ دوستو، یہ عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، نبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس کا نام نبوت رکھا ہے۔ جن لوگوں کو یہ منصب ملا وہ انبیاء کہلائے۔ انبیاء اکرام کی کچھ خصوصیات ہیں جو ان کو باقی انسانوں سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں۔ وہ اگر ان کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا جائے تو وہ 3 ایسی خصوصیات ہیں جو انبیاء میں تو پائی جاتی ہیں لیکن انبیاء کے علاوہ باقی انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انبیاء کرام یہ معمور من اللہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دوسری انبیاء کی صفت یہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم من الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام سے معصیت جو ہے وہ ہونا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا، اور انبیاء اکرام گناہوں سے بالکل محفوظ، بالکل معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام یہ اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ گویا ان کا ہر فعل اور ان کا ہر عمل یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر گناہ کا اور جو ہے وہ خطا کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ تیسری انبیاء اکرام کی صفت یہ ہے کہ انبیاء اکرام مفترض الطاعت ہوتے ہیں، انبیاء اکرام کی اطاعت فرض ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو بھیجا ہے، اور ان سب کے سب کی دعوت جو ہے وہ مین دعوت کے 2 پوائنٹس رہے ہیں۔ ایک دعوت کا پوائنٹ توحید رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے، اور دوسرا انبیاء اکرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہ آخرت میں سزا و جزا کا جو ہے وہ تصور تھا جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پھر ہر نبی کے دور میں جو ہے وہ ہر نبی کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہوتی تھی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ رہا ہے۔ کسی نبی نے ان 2 بنیادی دعوتوں کے علاوہ کوئی دعوت نہیں دی۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی جو ہے وہ امامت نام کے کسی عقیدے کی دعوت نہیں دی۔ قرآن کریم میں سے آپ کو کوئی ایک آیت بھی اس طرح کی نہیں ملے گی کہ جس میں جو ہے نا وہ امامت کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہو اور امامت جو ہے اس کی طرف انبیاء اکرام نے بلایا ہو۔ اس طرح کا کوئی تصور جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو توحید کی دعوت کے متعلق آیات ملیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے آیات ملیں گی، پہلے انبیاء پر ایمان کے حوالے سے آیات ملیں گی، پہلے انبیاء کی کتابیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، اس کے حوالے سے آیات تو آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کو عقیدہ امامت کے نام کے اوپر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ انبیاء نے یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ امامت کی دعوت جو ہے وہ انسانیت کو دی۔ دوستو، یہ جو میں نے بات کی کہ عقیدہ امامت کی دعوت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بالکل تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ دلائل، بلکہ دلائل تو نہیں، ان کو شبہات کہا جائے گا، کچھ شبہات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے پہلا شبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے سے تھے، پھر جب جو ہے وہ امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے، آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے بطور انعام ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانیت کے لیے جو ہے وہ پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو دوستو یہ جو لفظ امام ہے نا، اس کا مطلب جو ہے وہ پیشوا کا ہے، رہنما کا ہے، مقتدا کا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اچھے رہنما اور اچھے پیشوا کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے مخالف بھی استعمال ہوا ہے۔ جہنم کی طرف بلانے والا امام، اس طرح بھی یہ استعمال ہوا ہے، اور امام بھی استعمال ہوا ہے، اور ائمہ، امام کی جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر جو ہے وہ شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اچھا ہوگا تو اچھے امام کے ساتھ، برا ہوگا تو برے پیشوا کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے جمع میں استعمال ہوا تو ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے ائمہ کو قتل کر دو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو ایسا امام بنایا ہے جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اچھے معنی کے اندر بھی استعمال ہے کہ مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو دیکھیے یہ امام لفظ جو ہے نا، یہ دونوں معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جو پہلا شبہ پیش کیا جاتا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ نبوت تو پہلے سے تھی تو امامت جو ہے وہ بعد میں عطا کی گئی، تو پتہ چلا کہ امامت جو ہے وہ یہ نبوت سے کوئی بالا اور برتر چیز ہے۔ حالانکہ دوستو یہ بالکل حقیقت کے منافی ہے کہ نبوت یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ رب العزت اپنی طرف سے بغیر کسی کوشش محنت کے جو ہے وہ اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ جبکہ امامت کے حوالے سے یہ جو آیت پیش کی جا رہی ہے، اس میں تو پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ امتحانات کی کامیابی ہے، اور اس وجہ سے آپ نے یہ کیا، اب ہم آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ امام اور پیشوا بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک تو اس آیت کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قربانیوں کا ثمر یہ عطا فرمایا، ان کو نیک اور متقی لوگوں کا جو ہے وہ پیشوا بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس کے پیشوا ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور یہ جو نبوت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے رہی، انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ نبوت ہے۔ تو جس کو ہدایت ملی ہے، جس نے ہدایت کے اوپر جس نے ہدایت کو قبول کیا ہے، تو وہ گویا ابراہیم علیہ السلام ہی کا مقتدی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے امام ہوں گے۔ مسلمانوں کے نزدیک تو اس آیت کا یہ مفہوم جو ہے بالکل واضح ہے، لیکن کیونکہ جو ہے وہ یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ نبوت پہلے تھی، امامت بعد میں ملی، تو ذرا آپ اس سے 2-4 آیتیں آگے چلیں نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام امامت ملنے کے بعد ایک دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ وہ پہلے تھا اور پھر بعد میں ملا، تو پھر آپ کہیں کہ نبوت سے امامت افضل ہے اور امامت سے مسلمان ہونا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امامت کی دعوت کے حوالے سے آپ کو کوئی ایک آیت بھی نہیں ملے گی، آپ کو شبہ ملیں گے، ان میں سے ایک شبہ یہ تھا جس کا جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوستو دوسرا جو شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ آیت مباہلہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو یہاں پہ انفسنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شامل مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انفسنا کے تحت داخل کر کے جو ہے مباہلہ کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ حالانکہ مباہلہ جو ہے وہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر مباہلہ ہوا ہوتا تو آئی نصارہ کا وجود نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ صرف جو ہے وہ چیلنج رکھا گیا تھا جس کو نصارہ نے قبول نہیں کیا تھا، اور اگر جو ہے وہ قبول کرتے اور مباہلہ ہوتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی محنت جناب صحابہ اکرام کو ان کو لے کر جاتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پونچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت وہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے وارث وہ تھے۔ تو خیر یہ بات کہیں اور نکلتی ہے۔ پھر اسی سے جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک تھی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جب یہ واقعہ اہل تشیع بھی کہتے ہیں نا کہ جب یہ پیش آیا تو اس سے پہلے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ خیر یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، ہم آتے ہیں وہ انفسنا کی طرف۔
تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے مبالغہ کے اندر، تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، ایسے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تمام انبیاء سے افضل. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو دلیل کا نام دیا جاتا ہے. میں نے سب سے پہلے کہا کہ دلیل نہیں ہے، ان کے پاس شبہات ہے، شبہات کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے تمہارے نفس میں سے. تو اب تو مطلب مکہ والوں کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے رسول آیا ہے، تو پھر سارے کے سارے مکہ، کیونکہ انفس کا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے، تم میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو مکہ والوں میں سے شمار کیا، تو سارے مکہ والے معاذ اللہ انبیاء سے افضل ہو گئے. تو میں نے عرض کیا کہ شبے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف شبہ ہے، دلیل شلیل کوئی نہیں ہے. بات وہاں سے چلی تھی کہ میں نے کہا کہ کسی نبی نے امامت نام کے کسی عقیدے کی دعوت نہیں دی. تو دوستو قرآن کریم سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا جواب آپ کے سامنے آ گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اچھا امام کون ہے، اللہ کی رضا جس امام کی تابعداری کے اندر ہے وہ امام کون سے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبے کا اقتباس جو ہے وہ رکھتا ہوں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کس امام کی تابعداری جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے اور اس کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. تو یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک خط موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہ بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، کہ میری بیعت ان لوگوں نے انہی شرائط کے اوپر کی ہے جن لوگوں نے جن شرائط پہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی. فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور شورا جو ہے یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، مہاجرین و انصار جس شخص پر جمع ہو جائیں اور اس کو امام تسلیم کر لیں، اس کو امام بنا دیں، اس کو امام کہہ دیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، یہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نبوت سے افضل، وہ امام ہے جس کو مہاجرین و انصار جو ہے وہ امام بنا دے. اب اس پہ نا ایک اور شبہ حدیث سے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے کہ من مات ولم یعرف الامام مات موتۃ الجاہلیہ، ٹھیک ہے، جس میں جو آدمی سالے مر گیا تو اس کو اپنے امام کی پہچان نہیں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان جس کو اپنا امام جو ہے وہ بنا لے نا، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا اور اس آدمی کو جو ہے وہ اپنا امام نہیں مانتا تو وہ جہالت کی موت مرا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ اس روایت پر اسی طریقے سے موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی اور حضرات حسنین کریمین نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ کر کے اور پھر جو ہے وہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ اس روایت کے اوپر عمل کیسے کیا جائے. عزیز دوستو، یہ نبوت اور امامت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے میں نے رکھی. حضرات حسنین کریمین خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے عقیدہ امامت جیسے بنیادی عقیدے پر یہ ضرب کیسے آنے دی، ہمیں کیوں اپنے عمل سے اس کی اہمیت کا احساس نہیں دلایا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نام کے کسی عقیدے کی تعلیم نہ تو قرآن نے دی ہے نہ اللہ کے رسول نے دی، اور نہ حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین کا کوئی اپنا اس طرح کا عقیدہ تھا. اگر وہ ہوتا تو جب 1400 سال کے بعد والے مسلمان وہ کسی عقیدے کی حفاظت کے لیے کٹ سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی کٹ جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 25 برس تک حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے وفادار رہے. حضرات حسنین کریمین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہوتا تو ہرگز خود سیدنا علی اور اولاد علی جو ہے وہ کبھی بھی اس عقیدے کے اوپر کسی قسم کی ایسی ضرب نہ آنے دیتے جس سے کسی قسم کا جو ہے وہ شک شبہ جو ہے وہ پیدا ہو. اور نقوی صاحب تو خود کہتے ہیں کہ اسلام میں لا تعلقی نہیں ہے. تلوار کو نیام میں رکھ کے گھوڑا موڑ کے جانے لگا. میں زبیر سے پوچھوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ جب تم پر حق روشن ہو گیا، جب تم پر صداقت واضح ہو گئی تو لا تعلقی اسلام کی لغت میں نہیں ہے.
دیکھیے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں نقوی صاحب نے کیا کہا یہ تو چلو انشاءاللہ آپ کا حساب کتاب جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ بہرحال آپ نے خود کہا کہ اسلام میں لا تعلقی نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 25 برس کیوں لا تعلقی کا اظہار کیا ہے؟ حضرات حسنین کریمین نے کیوں 20 سال تک جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کا خطبہ ہے نا، جو حضرت علی کا خط ہے سیدنا معاویہ کے نام، حقیقت بس وہی ہے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سوال کریں کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیوں نہ کیا؟ اگر جہاد کی طاقت نہیں تھی تو وہاں سے ہجرت کیوں نہ کی؟ جیسے ابو جہل کے دور میں ہجرت کر لی تھی، اگر جو ہے وہ یہاں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو ابو بکر کے دور میں بھی ہجرت کر لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی رہے۔ اور نقوی صاحب آپ کے بقول اسلام میں لا تعلقی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں، امامت ملتی ہے مسلمانوں کی مشاورت کے ذریعے سے، مسلمانوں کی مشاورت کے ذریعے سے نبوت نہیں مل سکتی، اس وجہ سے امامت نبوت کے برابر نہیں ہے۔ امامت کی دعا سکھلائی گئی ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، لیکن نبوت کی دعا نہیں ہے۔ نبوت کی دعا کرنے والا یا اللہ مجھے نبوت دے دے، اس پہ ذرا علماء کرام سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے کہ اس کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی۔ تو امامت کی دعا سکھلائی گئی ہے، نبوت کی کوئی دعا نہیں سکھلائی گئی۔ کیوں؟ نبوت ڈائریکٹ اللہ کا انعام ہے، اس وجہ سے امامت جو ہے وہ کبھی بھی نبوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبوت سے افضل ہونا تو ایک اور چیز ہے۔ علامہ صاحب نے اس ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مہدی کے پیچھے نمازیں ادا کریں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے بالا تر ہے۔ تو پھر تو ابو بکر جو ہے وہ ان ائمہ سے بھی بالا تر ہوئے، حضرت عمر تو ان ائمہ سے بھی بالا تر ہوئے کہ جن کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو الحمدللہ امامت کے بارے میں کہانیاں بہت ہیں، شبہات بہت ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ دوستو علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ امامت یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے، جو اوپر کی چیز ہوتی ہے، وہ نیچے کی چیز کو مستلزم ہوتی ہے۔ جیسے امامت جو ہے وہ کیونکہ نبوت کے بعد ملی ہے تو یعنی امام وہ ہوگا جو پہلے نبی تو ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے تو نبوت کیوں جاری نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ امامت جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے بالکل ایک منافی چیز ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ ہر رسول جو ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ ولی اللہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی ہوتا ہے، مطلب رسول ایک اوپر کی چیز ہے نا، وہ مسلمان بھی ہے، وہ ولی اللہ بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب رسول کو تینوں چیزیں نیچے کی مستلزم ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی نہ ہو تو نبی کیسے ہوگا؟ نبی نہ ہو تو رسول کیسے ہوگا؟ اگر امامت سے ان سے اوپر بھی کوئی چیز ہے تو لازم ہے کہ یہ چاروں درجات تو اس کو پہلے سے حاصل ہو۔ تو اس وجہ سے یہ امامت جو ہے یہ ختم نبوت کی ایک منافی چیز ہے۔ جب امامت جاری ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نبوت جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وجہ سے دوستو اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ نظریہ گھڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہادتین ہوا کرتی تھی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت۔ یہ شہادت ہی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب شہادت موجود نہیں تھی تو اس وقت یہ نظریہ کیسے موجود تھا؟ اب اس ساری ویڈیو سے شاید کوئی یہ ذہن میں لے کے جائے کہ شاید ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے مرتبے کے خلاف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ثبوت کے لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ابو بکر نام کا بچہ ملتا ہے، عمر نام کا بچہ ملتا ہے، عثمان نام کا بچہ ملتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے ابو بکر نام کا بچہ آج کس کے گھر میں ہے، عمر نام کا بچہ آج کس کے گھر میں ہے، عثمان نام کا بچہ آج کس کے گھر میں ہے؟ اہل سنت کے گھر میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے نا وہ کسی اہل سنت ہی کے پیشوا کا گھر ہے، کیونکہ جو چیزیں حضرت علی کے گھر میں نظر آ رہی ہیں وہی اہل سنت کے گھر میں نظر آ رہی ہیں۔ اہل سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے قائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والی بیٹی حضرت ام کلثوم جو ہے وہ نکاح میں دی ہیں۔ جس طرح اہل سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ تو نقوی صاحب
کہ یا باقی اہل تشیع سامعین، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہو، آپ نے ہمارے عقیدے پہ ضرب لگائی، ہم نے اس کا جواب دیا کہ اس عقیدے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے جو گھڑتے ہیں گھڑتے رہیں۔ انتظامیہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اتنے زیادہ مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ایک شخص جو ہے وہ بول رہا ہے اور اتنے مسلمانوں کی جو ہے وہ دل آزاری کر رہا ہے، تو انتشار اس طریقے سے پھیلتا ہے۔ انتظامیہ کو، ذمہ داران کو، اداروں کو اس حوالے سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ایسی مختلف ہی باتیں جو ہے، ایسی جمی انبیاء اکرام کی توہین جو ہے یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر نہ ہو۔ آپ اپنی کتابوں میں جو مانتے ہیں مانتے رہیں۔ آپ نے تو صرف ٹی وی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا نا کہ وہ انبیاء سے افضل ہے۔ آپ کے پیشوا خمینی صاحب نے الحکومت الاسلامیہ میں لکھا ہے، یہ اس کا سکین آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد میں سے یہ ہے، ضروریات میں سے یہ ہے، ہمارے ائمہ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے قریب کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ۔ پہلے یہ عقائد ہم بتایا کرتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اچھا کیا آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا دیا۔ آپ امامت کو نبوت سے بھی افضل مانتے ہیں۔ بہرحال اسلام کا اس عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کی ایک ویڈیو کے جواب میں ہم نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ